حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کی تاریخ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آزمائشیں ان کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی جانچ کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے صبر، ایمان اور استقامت کو جانچ سکے۔ یہ آزمائشیں فرعون کے ظلم سے لے کر صحرائے سینا میں بھٹکنے تک تھیں۔ ان تمام واقعات کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ابتدا میں مصر میں ایک معزز قوم کی حیثیت سے آباد ہوئے، لیکن جب نیا فرعون اقتدار میں آیا تو اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان پر سخت ظلم و ستم شروع کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 49 میں ہے، اور جو ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل ظلم سہتے رہے اور ان کے دلوں میں غلامی کی نفسیات بیٹھ گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم کیے، انہیں جبری مشقت میں جھونک دیا اور ہر طریقے سے ان کی عزت و وقار کو پامال کیا۔ بنی اسرائیل دنیا پرستی میں پڑ گئے تھے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں غلامی میں مبتلا کر کے آزمائش میں ڈالا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے صبر کا امتحان لیا کہ وہ ظلم کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ بنی اسرائیل نے جو ظلم سہے، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کا بچاؤ معجزاتی انداز میں ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی کہ ایک ماں کو اپنے بچے کو پانی کے سپرد کرنا پڑ رہا تھا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کیا۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بڑے دشمن کے سامنے جا کر دعوت دینے کا حکم دیا گیا، جو ایک مشکل آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون کو اپنی نبوت کا قائل کر سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک زبردست اژدہا بن گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے ان معجزات کو جادو قرار دے کر انکار کر دیا، اور فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو جادو کے اثر سے سانپ معلوم ہو رہی تھیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک زبردست سانپ بن گئی اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے، جس پر فرعون نے جادوگروں کو دھمکایا اور انہیں قتل کر دیا۔ فرعون کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف عذاب نازل کیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، لیکن وہ ضد پر قائم رہا۔ عذاب کی شکل میں طوفان، ٹڈی دل، جوئیں اور ہر جگہ مینڈک پھر گئے اور دریائے نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی مدد کا مشاہدہ کیا، لیکن فرعون ضد پر قائم رہا اور مزید سخت دل ہو گیا۔ فرعون کے ظلم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون کا مقابلہ کیا، اور جب بنی اسرائیل دریا کے قریب پہنچے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی دریا پر مارے۔ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب دریا میں داخل ہوئے تو پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو عبرتناک انجام دیا۔ دریا کے پار جانے کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور من و سلوہ کے نزول کے باوجود شکایت کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں ہے، اور ہم نے تم پر آسمان سے کھانے کی چیزیں اتاری، اس سے پاؤ، لیکن وہ شکایت کرتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل عرصے کے لیے کوہ طور پر گئے، اس دوران سامری نامی شخص نے سونے کا بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، اور بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے اس پر انہیں سخت سزا دی، اور جب بنی اسرائیل پر پانی کی آزمائش ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ایک چٹان پر مارے، چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ ہر قبیلہ اپنے لیے مخصوص پانی حاصل کر سکے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کو کہا تو بنی اسرائیل نے فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جس کی سزا کے طور پر انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ آزمائشیں تھیں جو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئیں۔ ہر آزمائش میں ان کے ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی استقامت اور صبر کو آزمایا گیا۔ ان آزمائشوں سے اللہ کی حکمت اور اس کا پیغام ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ان آزمائشوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے احکام میں بلا وجہ سوالات اور ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ آزمائشوں میں صبر اور استقامت ضروری ہے اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہ تمام آزمائشیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔